جب بھی مسجد میں آتی تھیں، جب بھی رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہوتا تو یہ سنت نبوی ہوتی، اور دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام کرنے کے لیے اس میں کھڑا ہونا پڑتا، لیکن کسی صحابی کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، سب بیٹیاں اس لائق نہیں ہوتی کہ باپ کھڑے ہوں۔ سورہ تحریم میں تو ہمیں شادی کے باوجود باپ آ کے بیٹی کو زد و کوب کر رہا ہے، مارنے کی تاریخ ملتی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبویة والصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمعاصر الباقریة والآثار الجعفریة والعلوم الكاظمیة والحجج الرضویة والجود التقویة والنقاوة النقویة والحیبة العسکریة والغیبة الالہیة، صاحب العصر والزمان، امام الانس والجان، الحجة القائم المنتظر المہدی، ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب عزا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ مظلومہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اس عبادت کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں ایک آن کے لیے بھی ہم پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھیں۔ یہ فرش جو حضرت کے نام پر ہے، اس پہ بیٹھنا اور اس کو بچھانا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فرش کا اور اس مجالس کا جو حضرت کے نام سے منسوب ہے، یعنی شہزادی سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہیں، اس کی حد خود شہزادی نے معین کی ہے، اور اپنی وصیت میں صاف کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت مت دینا جنہوں نے مجھے اذیت کی۔
تو ظاہر ہے کہ جب جنازے میں شرکت کی پابندی ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی شہادت سے منسوب ہوگی اس میں ان لوگوں کی شرکت پر ممانعت خود شہزادی کی طرف سے ہے. محرم میں یہ پابندی نہیں ہے. ایام عزا میں یعنی ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام میں یہ پابندی نہیں ہے. وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی مجلس کر سکتا ہے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ جو مجلس سب سے پہلی برپا ہوئی تھی امام حسین کے لیے اس میں بھی یہ پابندی نہیں تھی, کیونکہ وہ مجلس شام میں برپا ہوئی تھی, دشمن کے دیار میں برپا ہوئی تھی. کیا بات ہے. وہاں یہ شرط رکھی ہی نہیں گئی تھی کہ دوست آئیں گے, کیونکہ وہاں دوست تھے ہی نہیں, اور وہاں ہدف بھی یہ تھا کہ ہم دشمنوں تک وہ بات پہنچائیں جو حکومت نے نہیں پہنچانے دی ہے. اسی لیے اس مجلس کا مزاج بھی بالکل الگ ہے. اگر وہ مجالس جو ہم اور آپ برپا کرتے ہیں انشاءاللہ وہی مجالس ہیں جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے برپا کی تھی, تو یہ بالکل ویسے ہی ہوں گی جیسے انہوں نے کی تھی, اور ویسے ہی ہونی چاہیے. اگر یہ اس کی نقل ہے, اصل تو وہی ہے, یہ اس کی نقل ہے, تو نقل تبھی نقل مانی جائے گی جب بالکل ویسی ہو جیسے اصل تھی. شہزادی نے وہ 3 دن کی مجلس میں صرف 2 چیزیں بیان کی, فضائل اہل بیت بیان کیے اور مصائب اہل بیت بیان کیے. تیسری کوئی چیز اور کسی سبجیکٹ کو آپ نے چھوا ہی نہیں. جو عورتیں وہاں آئی تھیں اس مجلس میں تاریخ میں ثبت ہے, پہلے دن جو عورتیں آئی تھیں ان کی تعداد 40 تھی, دوسرے دن ان کی تعداد 70 تھی, تیسرے دن ان کی تعداد 150 سے زیادہ تھی. اکثر خواتین بنی امیہ سے تھیں, شام کے لوگ تھے, کچھ قریش اور مکے کے رہنے والے جو ہجرت کر کے شام میں رہنے لگے تھے وہ لوگ تھے. یعنی اکثر ان لوگوں کے گھر کی عورتیں آئی تھیں جو قاتل تھے یا کم سے کم حکومت کے کارندے تھے. وہاں شہزادی 2 کام کر رہی تھیں, فضائل اہل بیت بیان ہو رہے تھے اور مصائب اہل بیت بیان ہو رہے تھے. شہزادی صرف مصائب بھی بیان کر سکتی تھی, جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ بیان کر سکتی تھی, لیکن مصائب کا احساس تب تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو شخص کی فضیلت کا علم نہ ہو. ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا, آپ کو خبر ملی, حد سے آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مومن کی خبر آپ کو ملے تو حد سے یہ ہے, ابھی آپ کچھ جانتے نہیں, صرف ایمان کی وجہ سے آپ نے کلمہ استرجاع جاری کر دیا. لیکن جیسے جیسے اس کے سلسلے میں آپ کو علم آتا جائے گا آپ کا شدت اور مصیبت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. شہزادی مصائب بیان کر سکتی تھیں, لیکن پہلے اس قوم کو یہ احساس کرانا تھا کہ کس پر یہ ظلم کیا گیا. جب یہ احساس ہو جائے کہ کس پر ظلم کیا گیا تو پھر مصائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. یہ احساس ہی کافی ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے, یہ شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی. اس لیے شہزادی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں, اس لیے فضائل کو بیان کر رہی ہیں, تاکہ یہ تو سمجھ میں آئے کہ کون چلا گیا, کس پر ظلم کیا گیا. دیکھیں تاریخ بشریت میں بہت ظلم ہوئے ہیں, بہت انسان قتل ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف کربلا میں انسان قتل ہوئے ہیں, پوری دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے انسانوں کے قتل سے, خونریزی سے, غارت سے. بچے بھی قتل ہوئے ہیں, عورتیں بھی قتل ہوئی, گھر بھی جلائے گئے ہیں, پورے پورے شہر جلائے گئے ہیں. لیکن ہر واقعے کی ہم یاد اس طرح سے نہیں مناتے ہیں. تو یہ سمجھنا پڑے گا ہمارے جوانوں کے لیے, خصوصاً اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ اسی واقعے کی یاد کیوں مناتے ہیں, اور بھی بہت سے واقعے ہیں تاریخ میں, تو اس کو جواب دینا ضروری. یہ فضائل آ کر ہمیں مدد کریں گے. کسی ایک انسان کو یا کسی ایک قوم کو قتل کر دینا, یا کسی ایک قبیلے کو قتل کر دینا, یا کسی ایک شہر کو تاراج کر دینا بے شک ظلم ہے. اور ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ظالم ہو اس کی مخالفت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. اس سے مطلب نہیں اس کا مذہب کیا ہے. اگر مظلوم
ہمارے مسلک کا نہیں بھی ہے لیکن مظلوم ہے، تو ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے۔ اگر ظالم ہمارے مسلک کا ہے اور مظلوم مخالف مسلک کا ہے، تب بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں مظلوم کی حمایت کرنی ہے، تمہیں مظلوم کی حمایت کرنی۔ تو دنیا میں جس پر بھی ظلم ہوا ہے ہم تمام ظالموں کے مخالف ہیں، لیکن یاد جو کربلا کی منائی جاتی ہے وہ خاص منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو شخص قتل ہو رہا ہے یہ اکیلا ایک شخص نہیں ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس کو ایک شخص سمجھ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ خود امام حسین نے فرمایا تھا، روز عاشورہ فرمایا تھے یہ جملہ، کئی انصار کے قتل ہونے کے بعد، ظاہراً تمام انصار کے قتل کے بعد اور بعض اعزاء کے قتل کے بعد، ایک بار آپ نے میدان کا رخ کر کے بلند آواز میں یہ کہا کہ اے قوم، اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے میرے علاوہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ نواسہ رسول ہے۔ تم اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین نہ کرو، میں اب بھی تمہاری شفاعت کر سکتا ہوں۔ اس شخصیت کو سمجھیں، ایک شخص نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو پوری کائنات کو نجات دے سکتی ہے، پوری بشریت کو نجات دے سکتی ہے۔ ہم شاید ابھی دنیا کو بتا نہیں پائے ہیں کہ کیا چلا گیا، کون قتل ہو گیا روز عاشورہ، ورنہ اگر بشریت کو معلوم ہو جاتا کہ یہ جتنا ظلم اور بربریت آج بشریت پہ ہو رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی بلا ہو، چاہے وہ آسمانی بلا ہو، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہوں، چاہے وہ گھروں کے مسائل ہوں، چاہے آپس کی ناہنجاریاں ہوں، یہ سب اس لیے ہے کہ حق کو اس کے دامن سے ہٹا دیا گیا، اس کے مدار سے ہٹا دیا گیا۔ کربلا میں اس کو قتل کیا گیا کہ اگر اس کو وہ مقام دیا جاتا جس کے لیے اس کو منسوب کیا گیا تھا تو بشریت میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر وہ ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے، ہر وہ خون جو دنیا میں بے گناہ کا گرایا جا رہا ہے، یہ ان کے سر ہے جنہوں نے حسین کو قتل کیا۔ اس لیے شہزادی فضائل پڑھ رہی ہیں، اس لیے حسین اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں کہ میرے قتل سے باز رہو۔ اس لیے برکتیں چھین لی گئی قوم سے، قتل حسین سے کہ اثرات جو ہیں دنیا پر، ان میں سے ایک اثر ہے، ہمیں اس وقت عاشورہ کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی، صرف تمہیدی بات کر رہا ہوں میں۔ قتل حسین ابن علی کے سبب بعض روایات میں ہے، موثق ترین روایات میں ہے کہ قتل حسین ابن علی کے سبب ایک چیز جو امت سے چھین لی گئی وہ ہے کہ عید کی برکت لے لی گئی۔ اب عید کی برکت کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم سے کیا چھین لیا گیا۔ کچھ اشارے علماء نے کیے، یہی کہ ہم روز عید اس کشمکش میں ہوں کہ آج عید کا دن ہے بھی کہ نہیں۔ آج 30 ہے کہ پہلی ہے؟ ہم ایک کشمکش میں تو ہوتے ہیں، ایک شک میں تو ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، ہر سال نہ صحیح کچھ سال میں ایک بار تو یہ مسئلہ آتا ہی ہے کہ آج واقعاً عید ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو قتل کر دیا گیا جس کی وجہ سے عید میں برکت تھی، جس کے سبب یہ دن خلق ہوئے ہیں، جس کے سبب یہ راتیں خلق ہوئی ہیں، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے دشمنوں کے درمیان شہزادی نے فضائل بیان کی، وہاں یہ پابندی نہیں لگائی کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، لیکن یہاں پابندی خود شہزادی نے لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزاداری امام حسین برپا کرنے کے لیے خالی انسان ہونا کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص انسان ہے، واقعاً انسان ہے، انسان محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، نرم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے اور اس کو حسین ابن علی کے مصائب بتائے جائیں تو یقیناً وہ مصاب ہوگا۔ تو فرش حسین ابن علی پہ آنے کے لیے انسانیت کافی ہے، لیکن فرش زہرا پہ آنے کے لیے انسانیت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی چاہیے۔ کیا بات ہے، وہاں شرط نہیں ہے، وہاں انسانیت کافی ہے۔
یہاں آنے کے لیے ولایت چاہیے، کیونکہ سارا محور اس شہادت کا، اس قربانی کا ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بہت اہم چیز ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی مجالس میں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، تاریخ پڑھا کریں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ٹیکسٹ ان زبانوں میں نہیں ہیں اس طرح سے اویلیبل جو اب بچوں کو آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی بچے کو اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی یا فارسی نہیں آتی تو وہ علم سے کیوں محروم رہے؟ بے شک۔ جو اس کی زبان ہے اس زبان میں اس کو ٹیکسٹ اور لٹریچر پرووائڈ ہونا چاہیے۔ پڑھیں، اور ہے تاریخ میں ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ تاریخ بہت اہم چیز ہے۔ اگر تاریخ اہم نہ ہوتی تو آج کی حکومتیں اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرتی۔ تاریخ کی خاصیت یہ ہے کہ تاریخ اپنی تائید بھی کر دیتی ہے اور اپنی تکذیب بھی کر دیتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ ایونٹس لکھتی ہے، اور ان ایونٹس کے درمیان جو سمجھدار ہے وہ بین السطور جو پڑھنا، جو بٹوین دا لائنز پڑھ سکتا ہے، اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ میں صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا تاریخ کا۔ تاریخ نے لکھا کہ سن 11 ہجری میں علی نے بیعت کر لی، کیونکہ تاریخ ان کے ہاتھ میں تھی، جیسے چاہتے تھے لکھ سکتے تھے، لکھ دیا۔ بہت اپنے بھی نقل کر دیتے کہ ان کی تاریخ میں یہ ملتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، تاریخ کی بات ہو رہی ہے کہ علی نے بیعت کر لی، ہاتھ رکھ دیا یا کچھ ہو گیا بعد شہادت حضرت زہرا، علی نے بیعت کر لی۔ 11 ہجری میں یہ تاریخ لکھ دی گئی۔ اس کے بعد تاریخ کے سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ تاریخ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، یہاں تک کہ سن 61 ہجری 9 محرم جب حسین ایک رات کی مہلت لے چکے تھے تو تاریخ نے ایک مکالمہ لکھا دو دشمنوں کا۔ دونوں دشمن ہیں، دونوں حسین کو قتل کرنے آئے ہیں۔ تاریخ اس مکالمے کو لکھ رہی ہے، اور ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا کیا کل فرزند رسول سے جنگ کرو گے؟ کیا کل جنگ ہوگی؟ کیا آل رسول کو کل قتل کیا جائے گا؟ تو دوسرا کیا کہہ رہا ہے، جو سخت ترین دشمن ہے، کہ جس کی وجہ سے کربلا ظاہری طور پر ہو رہی ہے، یہ جنگ نہ ہوتی شاید اگر وہ اتنا زیادہ اصرار نہ کرتا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ کل یقیناً جنگ ہوگی، کیونکہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے، وہ بیعت نہیں کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سن 61 ہجری نے آ کے بتایا کہ 11 ہجری کی وہ تاریخ جھوٹی تھی، اس لیے تاریخ ضروری ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور ہمارے لیے بہت سے مسائل کو حل کر دیا، اس لیے تاریخ پڑھنا ضروری ہے۔ تاریخ ہمیں بتائے گی کہاں کیا چیز غلط لکھی گئی، کہاں سے مسائل پلٹے، کہاں سے یہ مسائل آئے۔ تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قصے کہانی پڑھی بات ختم ہو گئی، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ علماء تشریف فرمائے ہمارے احکامات چینج ہو سکتے ہیں، تفسیر قرآن چینج ہو سکتی ہے صرف تاریخ پڑھنے سے۔ اگر واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے تو حکم الگ ہو سکتا ہے، اگر آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو حکم الگ ہو جائے گا۔ تاریخ ہمیں بتائے گی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے علوم قرآن میں بحث کرتے ہیں جا کے ہم، لیکن لکھا تو تاریخ نے ہے۔ علوم قرآن تو بعد کا علم ہے، تاریخ بتائے گی یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگر بعد والی آیت پہلے والے کو نسخ کر رہی ہے تو آٹومیٹکلی نسخ ہو جائے گا، احکام بدل جائیں گے، حکم بدل جائے گا۔ اس لیے اہمیت ہے تاریخ پڑھنے کی، اس لیے اہمیت ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کے مصیبت کو بیان کرنے کی۔ ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیوں ہوا یہ واقعہ،
جب آپ مجالس کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، سوشل میڈیا ماشاءاللہ جا رہی ہے، آواز جائے گی، مجلسیں جائے گی سوشل میڈیا پہ، جتنا جو طریقہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے دنیا تک پہنچانے کی بات، اس کو استعمال کریں، کیونکہ آپ کو بات پہنچانی ہے. جب آپ اس واقعے کو پہنچائیں گے کہ شہزادی قاتل ہوئیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی انکار ہوتا ہے قتل کا. رسول اکرم کے سلسلے میں بھی بالکل ایسے ہی کہ اپنے بھی رحلت لکھ دیتے ہیں، وفات رسول اکرم لکھ دیتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ شہادت ہے رسول اکرم کی. کیوں لفظ شہادت سے پرہیز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے وفات، سامنے والا کوئی زیادہ عکس العمل نہیں کرے گا، حد سے افسوس کرے گا. لیکن آپ کہیں گے شہادت تو 2 سوال پوچھے گا، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا. کیونکہ وفات تو لوگوں کو لگے نیچرل ڈیتھ ہے، ہر انسان جو دنیا میں آیا اسے جانا ہے. لیکن جیسے ہی آپ لکھیں گے شہید، شہادت، فوراً 2 سوال آئیں گے، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پوچھا جائے کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. عزاداری سید الشہداء کو اتنا برپا کرنے کا فائدہ یہی ہوا ہے کہ آج قاتلوں سے ان کے اپنے بھی رشتہ داری ہونے کے باوجود انکار کرتے ہیں. کسی کو تکلف نہیں ہوتا قاتل حسین پہ لعن کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ اتنی کثرت سے ہم نے عزاداری کی کہ نہ وہ واقعے کو جھٹلا پائے نہ قاتل کو بچا پائے. لہذا ہمیں اتنی کثرت سے عزائے فاطمیہ کو منانا ہے کہ وہ دور آئے کہ نہ قاتل زہرا سے کسی کو پرہیز رہ جائے، نہ کسی پر لعن کرنے سے کوئی تکلف رہ جائے. جب آپ بیان کریں گے آج کون ہے جو ان کی حمایت کرے. اور یہ ایک عزائے فاطمیہ ایک فلٹر ہے ہمارے پاس. کیا بات ہے. میں نے عرض کیا نا محرم میں سب آ سکتے ہیں، تو بہت سے ادھر سے بھی آ گئے. اب پتہ نہیں آپ کے شہر کا کیا حال ہے، ہمارے شہر میں تو برا حال ہے. کئی رنگ کی پگڑیاں میں محرم میں دکھنے لگتی ہیں. اچھا ہماری قوم کی پریشانی کیا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ تھوڑا سا شان کے خلاف ہے قوم کے، لیکن خیر عرض ہو سکتا ہے اپنوں کی محفل ہے. پٹی ہوئی قوم ہے، بے شک ہمیشہ سے ماری گئی. بادشاہوں نے مارا ہے، حکمرانوں نے مارا ہے، اپنوں نے مارا ہے، پرائیوں نے مارا ہے. لہٰذا اگر کوئی دور سے حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے ظاہری، تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہری کا جواب نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، جبکہ ان سب کی مثال اس شخص کی ہے جو کشتی نجات کے باہر کھڑا ہو اور اس کے رنگ اور روغن کی تعریف کرے لیکن کشتی میں سوار نہ ہو. ایک کشتی ہے، سبحان اللہ. ایک طوفان آنے والا ہے، ایک کشتی سامنے کھڑی ہے، ایک شخص ہے وہ کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف میں قصیدے کہہ رہا ہے، دیوان کے دیوان چھاپ رہا ہے کہ کشتی ایسی ہے، وہ کشتی ویسی ہے، وہ کشتی کے پتوار ایسی ہو، کشتی کا رنگ ایسا ہو، کشتی کے روغن ایسا، لیکن کشتی میں سوار نہیں ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں جب طوفان آئے گا تو طوفان سوال کرے گا کہ تم نے کشتی کی تعریف کی تھی یا تکذیب کی تھی؟ تعریف سے مطلب نہیں ہے اسے. اگر کشتی میں سوار ہو سبحان اللہ. تو نجات ہے. اس سے متاثر نہ ہو یہ کون کس کی تعریف کر رہا ہے، یہ دیکھیے کشتی میں سوار ہے کہ نہیں ہے. بہت اچھے. اور اس کا بہترین فلٹر جو ہے وہ ایام عزائے فاطمیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے رنگ اور ساری پگڑیاں اس زمانے میں غائب ہو جاتی ہیں. نعرہ حیدری. کسی کو بھی بلا لیا جا رہا ہے، کسی کو بھی بٹھا دیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی معلوم ہے.
وہ جس غرض سے آ رہے ہیں وہ ان کو مل رہی ہے. لفافہ بھاری ہے. یزید پہ لعنی تو کرنی ہے, جا کے کر دیں گے. کیا بات ہے. اس کو کون بری کرنا چاہ رہا ہے؟ اور اگر اس کے بدلے میں کچھ نذرانہ مل رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہے. لیکن معیار یہ طے کریے کہ بھائی وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن پہلے ادھر آئیے. کیا بات ہے. پہلے یہ بتائیے کہ جناب زہرا کے قاتلوں کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. سبحان اللہ. پہلے اس فلٹر سے گزریے, واہ واہ. اس فلٹر سے گزریے. پھر یہ طے ہوگا کہ آپ اس لائق ہیں کہ ہماری مجالس میں کچھ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں. کیونکہ محوریت ہم نے نہیں, اس نے ان کو بنایا ہے. کیا بات. مرکزیت اس ذات نے جو حکیم بھی ہے, جو خالق بھی ہے, اس نے بھی انہی کو مرکزیت دی ہے. رسول کے رہتے ہوئے بھی مرکزیت فاطمہ کے پاس ہے, علی کے ہوتے ہوئے بھی مرکزیت فاطمہ کے پاس ہے, حسن اور حسین کے رہتے ہوئے بھی مرکزیت فاطمہ کے پاس ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو جب وہ مرکزیت دے رہا ہے, ہم حدیث قصہ ہر ہفتے پڑھ لیں تو اس سے ایک سبق بھی لینا ہے کہ پھر محوریت یہی ذات رہے گی. کیا بات ہے. یہ طے کرے گی کہ کون ہمارا ہے اور کون ہمارا نہیں ہے. ان کو راضی کرنا ہے. ان کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ وہاں کوئی فائدہ ہے. دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. ممکن ہے کچھ دن کا ساتھ مل جائے, مل بھی گیا کچھ فائدہ تو کچھ وقت کا ہوگا. کتنا رہیں گے اس دنیا میں؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال. 100 سال اب تو بالکل بعید چیز لگ رہی ہے. جس طرح کے کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں, جس طرح کی آکسیجن جا رہی ہے, کچھ سال بعد شاید 80 بھی چھونا بڑی بات ہو جائے گی. کہانیوں کی بات ہو جائے گی. لوگ 80 سال جیتے تھے. بالآخر دنیا ختم ہو جائے گی, اور وہاں پہلی منزل میں یہی ہے. تو لوگوں کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اکثر اصالہ ثواب کی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں خوش کرنے کا, کیونکہ یہ سوائے مٹی ڈالنے کے کسی کام کے نہیں ہے. علماء تائید کریں گے. اس کے بعد جب کہا جائے کہ 40 قدم دور چلے جائیے, تلقین دوسری تلقین پڑھنی ہے, لوگ قبرستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو اکیلے پڑھتا ہے رات میں اس کی سوچیے. تو لوگ یہیں تک ساتھ ہیں, اور وہاں منزل جو ہے پہلی منزل انہی سے ہے. تو وہاں کا محمد صلی اللہ. تو عاقل وہ ہوا کہ جو وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرے, کیونکہ یہاں تو بالآخر گزر جائے گی. الزام کے ساتھ گزرے, بہتان کے ساتھ گزرے, لوگ کچھ بھی کہیں, بالآخر گزر جائے گی. اگر علی سے محبت کیے تو پھر الزام کے لیے تیار رہیے. کیا بات ہے. علی سے محبت بھی ہے اور دنیا کی چاہ بھی ہے. یہ ہو نہیں پائے گا, یہ اکٹھا ہو نہیں سکتا. جسے علی نے طلاق دی ہو اس سے آپ کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ یہ اکٹھا نہیں ہو پائے گا. اور وہاں علی ہی آئیں گے, کوئی اور نہیں آئے گا. تو ان سے معاملات کو ٹھیک رکھیے. ہر عاقل یہ بات جانتا ہے, کیونکہ وہاں 60-70 سال کا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہاں تو ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وہ بھی آخرت کا ہمیشہ ہے, دنیاوی بھی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں, وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے 1000 دن کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا, کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے جب تک میٹرلسٹک نہ ہو جائے بات. وہاں کیا حساب کتاب ہے ہمیں کیا معلوم. بھئی ہماری جو گھڑیاں ہیں یہ ٹوٹل سورج کی حرکت پر ہے. سورج اور زمین کی حرکت کے اوپر ہم نے گھڑی کو مرتب کر دیا ہے. پوری بنائی ہوئی چیز ہے ہماری.
تو جیسے ہی ہم کسی دوسرے سیارے پہ جائیں گے گھڑی بدل جائے گی. بے شک. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو جب اس دنیا میں اس گھڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سبحان اللہ. تو اس دنیا میں ہم اس گھڑی کے حساب کیا کریں گے؟ وہاں تو نہ جانے کس کے نور کا وہاں کیا کریں گے. واہ واہ. وہاں کون سا نور ہوگا, کون خورشید ہوگا, کس کے ساتھ اس کے معاملات ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. سبحان اللہ. بے شک. لیکن یہ طے ہے کہ جو یہاں کی تمام معاملات کے مالک ہیں وہ وہاں کے بھی تمام معاملات کے مالک ہیں. بے شک. تو ان سے معاملہ ہمیں صحیح رکھنا ہے. ان کی عظمتیں کیا ہیں ہم نہیں جان سکتے. میں نے سورہ قدر کی تلاوت اسی لیے کی کہ جس طرح لیلۃ القدر کیا ہے ہم نہیں جان سکتے, اسی طرح امام نے فرمایا کہ ظہرا ہی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور روایت کہہ رہی ہے کہ زہرا فاطمہ لیلۃ القدر ہے. جس نے فاطمہ کو درک کر لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. روایت کہہ رہی کوئی نبی نہیں بنا جب تک اس نے عظمت زہرا کو تسلیم نہیں کر لیا. عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. انبیاء الہی, یہ جو انبیاء میں فرق ہے, فضیلتیں ہیں, سب نبی برابر نہیں ہیں, عہدے میں برابر ہیں, لیکن عظمتیں فرق کرتی. کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے, کوئی نبی صرف ایک خاندان کے لیے, کوئی نبی پورے علاقے کے لیے, کوئی نبی پوری دنیا کے لیے, اس وقت کی آباد دنیا کے لیے. سب نبی ہیں لیکن ان کی عظمتیں الگ الگ ہیں. روایات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ عظمتوں کا جو فرق ہے, یہ فضیلت جو انبیاء کو دی جاتی ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ خدا بغیر معیار کے تو کوئی چیز عطا نہیں کرے گا. بغیر معیار کے, بغیر امتحان کے تو نہیں ہو سکتا. جب ہم دنیا میں سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو وہ خالق اس سسٹم کو فالو نہیں کرے گا. تو یہ فضیلت کس بنا پر ہے؟ روایت کہہ رہی جس نبی کو جتنا مقام فاطمہ کی معرفت ہوگی اس کا مقام اتنا ہی اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. کیا ہے جناب زہرا ہم نہیں سمجھ سکتے. صرف کچھ چیزیں جو ہمیں کچھ نزدیک کر سکتی ہیں. کون ہے کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. اصل کیا ہے وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے. وہ جو پیکری بشری پیکر میں آیا ہے اس دنیا میں اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے. جو اصل وجود ہے وہ تو بات ہی الگ ہے. جو دنیا میں ہے, جس وجود کا اثر یہ ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ایک نور طلوع کرتا ہے جو فرشتوں کو خیرہ کر دیتا ہے. نور جلدی متاثر نہیں ہوتا کسی سے. انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی بھی لائٹ بڑھی ہماری آنکھیں چوندھی آ جاتی ہیں. فرشتے نور سے بنے. اگر کوئی نور کسی نور کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اس میں کتنی نورانیت ہوگی کہ نور سے حس کر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے شاید ہم درک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس منزل پہ جا ہی نہیں سکتے. کتنی شدت ہے اس نور میں کہ ملائک جو نور سے بنے ہیں, جو مقرب بارگاہ الہی ہیں, وہ اس کے نور سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے زہرا کہا گیا. وجود ظاہری ہے یہ, اس دنیاوی جسم میں یہ عظمت ہے. مقام کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. صرف اشارے میں کہ فضیلت کی کچھ چیزیں عرض ہو جائیں. کیسے سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کیا ہیں؟ سب نے نقل کی, عامہ نے, خاصہ نے. جب بھی مسجد میں آتی تھیں, جب بھی رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے. رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, آگے بڑھتے تھے, بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور جب تک فاطمہ بیٹھ نہیں جاتی تھیں رسول کھڑے رہتے تھے. اس عظمت کو سمجھیں گے آپ؟
رسول اکرم اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہوتا تو یہ سنت نبوی ہوتی، اور دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام کرنے کے لیے اس میں کھڑا ہونا پڑتا. اصحاب اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. رسول کا ہر عمل سنت ہے، تو اصحاب کو یہ عمل دہرانا چاہیے تھا، لیکن کسی صحابی کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، سب بیٹیاں اس لائق نہیں ہوتی کہ باپ کھڑے ہوں، لیکن کچھ بیٹیاں اس لائق ہوتی ہیں. ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی رسول، نامی گرامی صحابہ کو بھی دیکھ لیں جن کی بہت عظیم نام والی لڑکیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں، کہ ان کا احترام کرتے ہوئے ملے ہوں. ہمیں تو برعکس ملی ہے تاریخ. سورہ تحریم میں تو ہمیں شادی کے باوجود باپ آ کے بیٹی کو زد و کوب کر رہا ہے اور مارنے کی تاریخ ملتی ہے. پڑھیں جا کے تاریخ. رسول کی زوجہ کو ان کے باپ نے آ کے مارا کہ تم رسول کو اذیت کر رہی ہو. خدا کی مار پڑے گی بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. لیکن اس وہاں موجود لوگوں میں کچھ کی بیٹیاں ایسی تھیں کہ جن کا احترام کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. جو علی کی زینت ہو، جو زین اب ہو، لیکن ہمیں کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی زینب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. تو اس کا مطلب علی جیسا صحابی اور علی جیسا پیغمبر شناس بھی جانتا تھا کہ پیغمبر بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ کم سے کم علی یہ کام کرتے. بہت اچھی دلیل ہے. ورنہ کم سے کم علی یہ کام کرتے. علی جانتے تھے پیغمبر بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، پیغمبر اپنی کہی ہوئی حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہیں، جسم کا حصہ نہیں ہے، تمام وجود پیغمبر کا حصہ ہے، یعنی رسالت کا حصہ ہے، نبوت کا حصہ ہے. تو لہٰذا باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، رسالت جزو رسالت کا احترام کر رہی ہے. یا رسول مقام بتانا چاہتے ہیں. روایت کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین کسی جنگ سے لوٹے، رسول اکرم کو خبر ہوئی. رسول اکرم نے لوگوں سے کہا کہ آؤ اپنے امیر کا استقبال کرو. مسجد النبی سے نکلے، مدینے کے حدود تک گئے امیر المومنین کے استقبال میں. امیر المومنین نے جب رسول اکرم کو آتے دیکھا تو اپنی سواری سے اتر گئے. رسول اکرم نے گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ یا علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں گمراہ ہوئے، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک تبرک سمجھ کے گھر لے جاتے. اس واقعے نے دو چیزیں صاف کر دی کہ جن چیزوں کو ہم فضائل علی سمجھ رہے ہیں وہ فضائل علی ہیں ہی نہیں، کیونکہ رسول نے کہہ دیا بیان کرتا، یعنی بیان کیے ہی نہیں. یعنی جتنی حدیثیں ہم فضائل علی میں نقل کرتے ہیں جو پیغمبر سے ہی نقل ہیں اور عامہ اور خاصہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، یہ اصل میں علی کی فضیلت ہے ہی نہیں.
یہ تو اتنی ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز اس سے یہ صاف ہو گئی کہ جو بھی علی سے منسوب ہو جائے حق یہ ہے کہ وہ تبرک ہے. تو پیغمبر بوسہ دیتے نظر آتے ہیں، گلے لگاتے نظر آتے ہیں، مختلف فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن پوری تاریخ میں علی اور پیغمبر کی ہمیں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا ہو. لیکن زہرا جب بھی آتی تھیں پیغمبر اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے. علماء نے اس راز کو واضح کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ علی وصی رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں. جب رسول نہیں ہوں گے تب رسول کی جگہ پر بیٹھیں گے. فاطمہ جزو رسالت رسول ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ بالکل شریک ہیں ہر اس عمل میں جو رسول کے لیے بھیجے گئے ہیں، جس کام کے لیے. علی بعد رسول خلیفہ ہیں. جب رسول نہیں ہوں گے تب علی نظر آئیں گے. یہ عظمت ہے بی بی کو کہ اس جگہ بیٹھیں گے. اور اس حکم کو صحابی رسول بھی سمجھتے تھے. بلال کا عمل بتا رہا ہے. جناب بلال حبشی مؤذن رسول، تاریخ کہتی ہے کہ بعد شہادت رسول انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور قسم شرعی کھائی تھی کہ اذان نہیں کہیں گے. کچھ دن بعد لوٹ کے آئے مدینے. شہزادی کو خبر ہوئی، شہزادی مریضہ تھی اس زمانے میں. آپ نے کسی کو بھیجا اور کہا بلال سے کہو کہ آج وہ اذان دیں. کیا شہزادی کو قسم کا علم نہیں تھا؟ بلال گلدستے اذان پہ چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ جواب کہلوا دیتے کہ شہزادی میں نے قسم کھائی ہے. فقہی جواب تھا، جواز تھا کہ میں نے قسم شرعی کھائی ہے. ہماری اور آپ کی قسم تو ہے نہیں کہ صبح کھائی شام کو توڑ دی. احکام کو جاننے والے شہزادی کو بتا دیتے، لیکن عمل بتا رہا ہے کہ میں قسم نہیں توڑ رہا ہوں. میں نے قسم کھائی کہ بعد رسول اذان نہیں کہوں گا. اب اگر رسول زادی حکم دے رہی ہے تو میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں رسول کے حکم پر اذان دے رہا ہوں. میں بحکم رسول اذان دے رہا ہوں. گلدستہ اذان پر گئے. اللہ اکبر. شہزادی نے تکبیر کو بلند کیا. اللہ اکبر. ایک بار بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے آ کر آواز دی بلال خاموش ہو جاؤ. اپنے بابا کا نام سن کر شہزادی اس طرح سے گریا کر رہی ہیں کہ گویا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. صرف باپ کا نام سنا تھا. بلال کے لہجے میں ایک بار دوبارہ محمد کا نام آیا تھا. کتنی مصیبت ہے. شہزادی کی مظلومیت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمیں ان کی تاریخ شہادت بھی نہیں معلوم. ہمیں نہ جائے دفن معلوم ہے. یعنی کتنا بڑا ظلم کیا. شہزادی چاہتی تھی پوری دنیا رہتی دنیا صبح قیامت تک. خدا آپ کو مدینے جانا نصیب کرے. ابھی تو پابندیاں ہیں. خدا اس حکومت کو نیست و نابود کرے. ہم سب مدینے جا سکیں، بقی کے روزے کو تعمیر کر سکیں. لیکن روایت کہتی ہے بقی کا روزہ اگر تعمیر بھی ہو گیا
تب بھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شہزادی کہاں دفن ہے. ہمیں امام حسن کی قبر معلوم ہے, ہمیں امام زین العابدین کی قبر معلوم ہے, ہمیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی قبر معلوم ہے کہ قبر زہرا کہاں ہے. ہاں 3 جگہوں کی طرف نشانی ہے, نشاندہی ہے کہ اپنے گھر میں دفن ہے, یا بقیع میں دفن ہے, یا پیغمبر کے حجرے اور ممبر کے درمیان دفن ہے, رواق الجنہ کہتے ہیں. کہاں ہے نہیں معلوم. اور بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت ظہور کے بعد بھی بیان نہیں کریں گے. یعنی شہزادی چاہتی تھی کہ میری یہ مظلومیت صبح قیامت تک قائم رہے, کہ لوگ جب مدینے آئیں سب کی زیارت کرنے کے بعد پوچھیں کہ زہرا کی قبر کہاں ہے. خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن کوئی غریب الوطن ہو جائے, کچھ برس چلا جائے, لوٹ کر آئے, شہر کا نقشہ بدل جائے, اپنے آبا اجداد کی قبر ڈھونڈے نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آبا اجداد کی قبر کی نشانی تک مٹ گئی, میں کہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھوں. سوچیں, پوری امت سے اس چیز کو سلب کر لیا گیا. شہزادی شاید یہی چاہتی تھی کہ جو بھی مدینے آئے جب میری قبر پوچھے گا میری مظلومیت اسے معلوم ہوگی. قبر نہیں معلوم, تاریخ شہادت بھی نہیں معلوم. 3 روایات, 40 دن کی روایت, 75 دن کی روایت, 95 دن کی روایت, جس کی روایت کے بنا پر ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں. یعنی ہمیں دقیق تاریخ شہادت بھی نہیں معلوم. اہل سنت کے نظر میں 6 مہینے بعد شہادت تھی, تو لہذا 4 روایت بھی ہو سکتی ہیں. یعنی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی پر اس طرح سے ظلم کیا گیا کہ نہ اس کی قبر ہمیں معلوم ہے, نہ اس کی تاریخ شہادت ہمیں معلوم ہے. کسی چیز کا احساس اگر کرنا چاہیں, کیا مصیبت پڑی ہے ہم نہیں جانتے, کیونکہ خود زہرا نے بیان نہیں کی, علی سے بیان نہیں کی. لیکن امیر المومنین کا ایک جملہ ہے, کاش میں اس کو ادا کر سکوں, آپ پہنچ سکیں علی کی اس کیفیت پر. وقت دفن امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ زہرا تم تو جا رہی ہو, لیکن اب علی کی ہر رات جگ کے کٹے گی. علی اس کے بعد 30 برس زندہ رہے, ہر رات جاگ کے کاٹی. یہ صرف شوہر اور زوجہ کی بات نہیں ہے, یہ اس ڈھارس کی بات ہے جو علی کو زہرا سے تھی. آپ ذرا تصور کریں مصیبت علی. جس شہر میں سالار تھے, جن لوگوں پر لفظری کی ہے, جن لوگوں کے لیے علمدار تھے, اب ان کے مجمع سے گزر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ علی کو سلام نہیں کرتے, علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک انسان جب اس کیفیت سے گزر کر گھر میں داخل ہو تو یہ نور زہرا تھا جو علی کو سکون دیتا تھا. علی یہی کہہ رہے ہیں اب سکون نہیں ہے علی کی زندگی میں. اس علی سے زہرا نے اپنی مصیبت نہیں بیان کی. مصائب زہرا موقوف ہیں قیامت کے لیے. کچھ اشارے ہیں جس کو ہم سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آپ کربلا کے مصائب سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں. کربلا کی مصیبت کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا گزری جناب زینب اولیاء مقام پر. پورا گھر آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا, اسیر کر کے لے جائے گئے. اس خاندان میں کبھی کوئی اسیر نہیں ہوا تھا, لیکن پوری مصیبت میں کہیں جناب زینب کے منہ پر یہ جملہ نہیں آیا زبان پر
کہ آپ نے فرمایا ہو کہ بھیا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبت پڑی کہ اگر وہ دن پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتا؟ جناب زینب صابرہ ہیں لیکن ثانیہ زہرا ہیں. اتنی صابرہ کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا اور شہزادی کی زبان پہ یہ جملہ ہے اے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبت پڑی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو تاریک رات میں تبدیل ہو جاتی. کیا مصیبت ہے ہم جان نہیں سکتے, صرف اشارے ہیں. زہرا صرف اپنے گھر پہ پڑنے والی اس مصیبت کو نہیں دیکھ رہی ہیں, صبح قیامت تک کی مصیبت کو دیکھ رہی ہیں. اور کبھی کبھی زخم جو جسم پہ لگتا ہے وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, اس کی ایک وقتی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو روح پر لگتا ہے, جو دل پر لگتا ہے. آپ ذرا تصور کریں, ایک دروازہ ہے جس پر پیغمبر کم سے کم 6 مہینے کی روایت ہے, کم سے کم 6 مہینے ہر دن نماز صبح کے وقت آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جو کان دروازے پہ سلام سننے کے عادی ہوں, لہجے پیغمبر پر جس زبان لہجے پیغمبر زبان پیغمبر سے جو دروازے پر آواز آتی تھی وہ سلام کی آواز آتی تھی, اس دروازے پہ اگر آ کے کوئی کہے کہ گھر کے مکین باہر نکلیں ورنہ میں جلا دوں گا, اگر وہ نہ بھی جلاتا تو یہ جملہ کافی تھا اذیت کرنے کے لیے. مصاحب کی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کاش محسوس کر لیں اس کو. شہزادی نے جب یہ سنا تو ایک جملہ کہا. شہزادی یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ میں فاطمہ دختر پیغمبر بھی اس گھر میں ہوں, نہیں کہا شہزادی نے. شہزادی نے بچوں کے نام لیے. شہزادی نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین ہیں, اپنا نام نہیں لیا, پیغمبر کا نام نہیں لیا, علی کا نام نہیں لیا, علی سے تو دشمنی ہے, کہا حسن اور حسین بھی اس گھر میں ہیں. اور اس لئین نے کہا ہوا ان یعنی ہوا کریں, یہ جملہ اذیت ہے. اجرکم علی اللہ. وہ بی بی جو سال بھر اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے, آج ہمیں اس کے وقت کے بیٹے کو اس کا پرسہ دینا ہے. شہزادی کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ جان رہی ہیں کہ یہ لکڑی جو میرے دروازے پہ لائی گئی ہے, یہ آگ جو آج میرے دروازے پہ لگائی جا رہی ہے, یہ کل عاشور کے خیموں میں لگے گی. یہ تازیانہ جو مجھ پر ضرب کے لیے اٹھا ہے, کل زینب پر ضرب لگائے گا. یہ رسن جو علی کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے, کل زین العابدین کے گلے میں ڈالی جائے گی. یہ تو ابتدا ہو رہی ہے صبح قیامت تک کے مصائب کے لیے. اس لعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے زہرا ہیں, اور میں نے قتل زہرا کے ارادے سے ہی اس دروازے پہ لات ماری تھی. ہم اس مصیبت کو درک نہیں کر سکتے. شہزادی در و دیوار کے درمیان آئیں. اس موقع پر پوری دنیا جانتی ہے جب مصیبت پڑتی ہے منہ سے نکلتا ہے یا علی. علی موجود تھے لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ شہزادی نے علی کو پکارا ہو. شہزادی نے صرف 2 آوازیں دی, یا فضہ. فضہ کو پکارا, اللہ اپنی مصیبت کا اعلان بھی کیا کہ فضہ میری مدد کو آؤ کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا جو میرے شکم میں تھا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ خود اپنے آپ میں مصیبت ہے, فرمایا یا مہدی. دنیا علی کو پکارتی ہے, علی موجود تھے, شہزادی نے علی کو نہیں پکارا, اپنے بیٹے مہدی کو پکارا. جانتی تھی علی کو آواز دوں گی علی شرمندہ ہوں گے. اجرکم علی اللہ. شہزادی کو غش آیا,
زمین پر گری. لوگ گھر میں داخل ہوئے, علی کے گلے میں رسن ڈالی, علی کو لے کر چلے. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, علی کو جب لے کے چلے تو کیا علی نے زہرا کو نہ دیکھا ہوگا؟ علی کی نظر زہرا پہ نہ پڑی ہوگی؟ دنیا کو سنبھالنے والا علی کس طرح سے گزرے, زہرا زمین پہ پڑی ہیں. علی کے گلے میں رسن, میں صبر اور استقامت کے ساتھ کام لوں گا. علی کو لے کے چلے گئے. زہرا کو غصے فاقہ ہوا. قربان اس شہزادی پر. پہلا سوال, این ابن ام, میرا ابن ام کہاں ہیں, علی کہاں ہیں؟ شہزادی کو جواب ملا, شہزادی انہیں تو لوگ گرفتار کر کے لے گئے. اس درد میں, اس کرب میں ایک بار شہزادی نے خود کو سنبھالا, ایک بار اپنی ابا کو سنبھالا, گھر سے باہر نکلی, لوگ علی کو لے کے جا رہے تھے, ایک بار اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا, علی کو روکنا چاہا. روایت کہتی ہے اس لعین نے تازیانہ بلند کیا اور اس طرح سے بازو زہرا پہ مارا کہ آخر بازو شل ہو گیا, علی کا دامن چھوٹا. اب شہزادی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا, ایک بار آواز دی, اگر تم نے میرے ابن ام کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. یہ آواز گونجی, مسجد نبوی کی دیواریں لرزنے لگی, قبر پیغمبر پہ لرزلہ آ گیا, لوگ گھبرا گئے, قیامت کی نشانیاں برپا ہوئی. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھ کو جوڑ کر کہوں گا, اے شہزادی, آپ پر ظلم کیا گیا, آپ پر تازیانے برسائے گئے, آپ کے محسن کو قتل کیا گیا, لیکن اے شہزادی آپ علی کو بچا کر لے آئی. ارے ذرا عصر عاشور کربلا کے میدان میں آئیے, آپ کی بیٹی زینب آواز دے رہی ہے, اے پسر سعد تو تماشا دیکھتا ہے, میرا ماجایا قتل ہوتا ہے. زینب کے سامنے حسین کو قتل کیا گیا, فرات کا پانی نے زونچلا, سورج کو گہن لگا, کسی نے آواز دی, الا ذبح الحسین بکرب و بلا, الا قتل الحسین بکرب.